ہمارا یہ دینی ادارہ مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم یہ پرانا تبلیغی مرکز ہے۔ ایک عرصے تک خانپور میں تبلیغی جماعت کا یہ مرکز رہا، پھر مرکز اس طرف منتقل ہو گیا تو مرکز کے بزرگوں نے ریوٹ جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کون ہوتا ہے، تو ان بزرگوں نے میرے متعلق بتایا کہ وہاں بھی ایک واعظ مولوی ہے، تو مرکز کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ چونکہ یہ جگہ دینے والے میرے جد امجد میرے نانا جان مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے خاص مرید صرف نہیں بلکہ خدمت گزار تھے، اور حضرت کے مریدوں میں ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی کہ حضرت خلیفہ صاحب کے وفات کے بعد کئی مہینے تک ان پہ مدہوشی کی کیفیت رہی۔ تو بہرحال اپنے شیخ سے محبت ایسے ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے نانا جان سے پوچھا کہ آپ نے خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کا زمانہ تو پایا ہوگا؟ فرمانے لگے جی مجھے یاد ہے، وہ یہاں دین پور کے قریب سے یہ جو سڑک ہے یہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ تو فرمایا ہم نے پوچھا کہ آپ نے ان کو دیکھا بھی صحیح؟ فرمایا اپنے مرشد کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کی طلب نہیں رہی۔ تو یہ کیفیت بہت کم لوگوں پر آتی ہے۔ میرا بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خاندانی بھی روحانی بھی ہر قسم کا تعلق دین پور شریف کی خانقاہ سے ہے۔ حضرت میاں صاحب کی حکم پر میں نے یہاں تربیت المبلغین کا ایک کورس ماہ سالانہ شروع کرایا، جو دینی مدارس کے طلباء، علماء، فضلاء، بلکہ مفتیان اکرام بھی، علماء بھی، اور بہت عظیم لوگ جن میں کئی سالوں کے مدرس بھی یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو شعبان کی چھٹیوں میں ان کو درس قرآن، درس حدیث، فقہی مسائل، تقریر کی تیاری، مختلف عنوانات کی تیاری پر محنت کراتا ہوں، ان کو پڑھاتا ہوں۔ میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے، میرے بچے ہیں، میرے اساتذہ ہیں، وہ سب اس میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس میں حضرت میاں صاحب کے مشورے اور حضرت میاں صاحب میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور دعا کار فرما ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم اللہ علیہ ہمیشہ یوں ہی سرپرستی اور محبت فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالستار صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمن صاحب درخواستی کے صاحبزادے حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، ان سب لوگوں کی محبتیں مجھے ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ حضرت خاکوانی صاحب سے یہ میرا عقیدت کا تعلق بھی تقریباً 30-40 سال پرانا ہے، بلکہ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب ان کے مرشد کے مسکین پور کے اجتماع سے احمد پر شرکیہ تشریف لاتے تھے، تو میں ایک اجتماع میں گیا، بالکل نو عمری تھی، تو ان کے شیخ کے صاحب نے مجھے 10 منٹ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ وہ اہل اللہ کی یہ نظریں ہیں۔ ایک سید بہت اچھے سلجھے ہوئے مقرر ہیں، پاکستان کے خطیب ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ سید نہیں، میں سید ہوں۔ آپ اتنے خوبصورت نہیں، میں بڑا حسین ہوں۔ آپ قاری نہیں، میں قرآن کا بہت اچھا قاری ہوں۔ آپ کو اشعار پڑھنے نہیں آتے، میں بہت بڑا شاعر ہوں۔ آپ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جیسی میں کرتا ہوں، لیکن لوگ آپ کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ ہماری اس وقت تو واہ واہ ہوتی ہے، بعد میں کوئی ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ میں نے کہا وہ ایک بات ہے، جو یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی جوتیوں میں رہتا ہوں اور ان سے دعائیں لیتا رہتا ہوں۔ اگر آپ اس سعادت کو بھی حاصل کر لیں تو میرے خیال ہے بہت بڑے کمال والے ہیں، کیونکہ باقی ساری نسبتیں اللہ نے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اس ایک کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت سے اس وقت سے تعلق ہے۔ حضرت کی عنایتیں شفقتیں مجھ پر ایسی ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ کیے ہوئے سفر اور میرے دکھے وقتوں میں حضرت کام کیسے آئے، مجھے کہاں کہاں ان نے چھوڑنے کے لیے سفر فرمائے، تو وہ ان کی ایک محبت تھی، اللہ ان کو جزائے خیر تھے۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ تمنا یہ تھی کہ جمعہ پڑھائیں، لیکن اس وقت مجھے بتایا گیا کہ آپ کا جمعہ منچن آباد میں ہے، تو پھر ہم نے شام کا پروگرام رکھ لیا۔ پھر حضرت نے جمعہ عنایت فرمایا، لیکن میں کسی اور دوست سے مولانا عبدالحنان تھے، ان سے جمعہ کا وقت لے چکا تھا، تو حضرت سے مغرب سے عشاء کا وقت، اب چونکہ حضرت نے سفر بھی کرنا ہے، جتنی شیخ کی طبیعت چاہے گی، جتنی دیر ان کی تمنا ہوگی،
جیسے مناسب سمجھیں گے بیان فرمائیں گے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہے، یہ شیخ کی نظر عنایت ہے، جتنا کرم فرما دیں، ٹائم دے دیں۔ اللہ نے ان کو چنا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ الحمدللہ میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے بلکہ حضرت جہلندری کا قول سنا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر، نائب امیر اور ناظم جس کو بھی چنتے ہیں، یہ ایک تکوینی نظام کے تحت ہوتا ہے، اللہ کے مقربین لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر بڑا اعتماد کر کے اپنے طلباء فضلاء کو بھیجتے تھے، تو ان کی جگہ حضرت کو جماعت کا مرکزی نائب امیر منتخب کیا گیا، تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور پھر سلسلہ نقشبندیہ، اور ان دونوں میں ایک نسبت بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر چونکہ محافظ ختم نبوت بھی تھے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کی تحریک انہوں نے چلائی تھی، تو اور پھر محافظ خود ناموس رسالت بھی تھے کہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہجرت کی رات بھی حفاظت کی اور آپ کے وصال پر ختم نبوت کی بھی حفاظت کی، تو یہ دونوں کام صدیقی سلسلے کے ہیں۔ حضرت شیخ آپ سے گفتگو کریں گے، یہ سلسلہ اسی نسبتوں کا امین ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا آپ پر ملفوظات سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے حضرت نے پہلے ارشاد یہی فرمایا ہے کہ مجلس ذکر بھی ہوگی اور بیان بھی ہوگا۔ بہرحال حضرت کے ارشاد کو پورا کرنے کے لیے مختصر 5-10 منٹ کے لیے ہم مجلس ذکر بھی کر لیتے ہیں اور اس میں سب شریک ہو جاتے ہیں، پھر جو کچھ اللہ پاک دل میں ڈالیں گے یہ فقیر آپ کے سامنے عرض کرے گا۔ اس کے لیے جو ہمارے طریقے کا معمول ہے، مختصراً سب حضرات مل کر 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ بما اعوذ باللہ بسم اللہ آمین کے، اور 3 دفعہ اخلاص شریف بما بسم اللہ شریف کے پڑھ، اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر کے چند منٹ کے لیے خاموش مراقبہ کریں گے، اس میں ذات کا تصور کر کے صرف 5-7 منٹ کے لیے کافی ہے۔ اس فقیر کے نزدیک نہایت متوجہ خالص ہو کر اگر ایک مرتبہ بھی دل کے نہاں خانے میں اس کیفیت کو ہم مستحضر کر کے اپنے اللہ کو یاد کریں کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اور کوئی پردہ حائل نہ ہو، اور خالص اللہ کو ایک دفعہ پکاریں اور اس کے جواب کے انتظار میں 2-4 منٹ گزار دیں، تو یہ بہت کافی ہے، اتنا ہی کافی، کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری کا خیال یہ بہت اونچی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس فقیر کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه ایصال ثواب کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ یا اللہ یہ مختصر سا فاتحہ شریف اور اخلاص شریف کا ذکر محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل میں اپنے فضل کے ساتھ قبول فرما لے اور ان مقبول تحفوں کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا حضور سید الکونین علیہ الف التحیت والتسلیم کی روح پر فتوح کو ہدیہ فرما کل انبیاء کل مرسلین صدیقین شہداء صالحین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح طیبات کو عمومی طور پر عطا فرما اور ہمارے حضرات سلسلہ کو تمام اصحاب سلسلہ کو یا اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ وارضاہ سے لے کر میرے آقا سیدی مخدومی مرشدی و مولائی سید السادات حضرت سید محمد علاء الدین شاہ صاحب جیلانی نور اللہ مرقدہ الشریف وبرد اللہ مرجعہ المنیف تک تمام مشائخ کو یا اللہ فردن فردن اس کا ثواب پہنچا ان کے خلفاء در خلفاء اور سلاسل میں اور مریدین کو سب کو اس کے ثواب میں شریک فرما اور ہمارے لیے باعث نجات بنا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم نے اپنی یاد کی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اس انداز میں کہ جیسا کہ ہمارے بزرگان کا ارشاد ہے اس کے مطابق یا اللہ اور فیضان بھی ہمیں نصیب فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور خدا بندہ مقصود ما توئی ورضایت مارا محبت و معرفت خطبت الہی مارا آمد کے بدوستان خود دادائی خدایا استو ترامی خواہم خدایا استو ترامی خواہم خدایا استو ترامی خواہم صلی اللہ علیہ چند گردن جھکا لیں انسان کا دل بائیں پستان سے 2 انگل پہلو کی جانب ہے یہ معرفت کا مقام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ اصلاح یافتہ ہو جائے اور اصلاح ٹھیک ہو جائے درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور وہی الا وہی القلب اور وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے اس لیے تمام سلاسل کے مشائخ نے دل پر محنت کرائی ہے البتہ ترتیب مختلف ہے اذکار مختلف ہیں لیکن بہرحال سب نے اسی پر محنت کرائی ہے اور اس کی صفائی کو پر توجہ مرکوز کر کے نفوس کا تزکیہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے چند منٹ کے لیے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوں قلب کی کھڑکی کھولے اور ایک نئی دنیا میں داخل ہوں اور یہ خیال کرے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان تالو سے لگائیں ناک سے سانس لیتے رہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو اس خیال میں اپنے خیال کے کانوں کو دل پر لگائیں اور دل کی اس حرکت کو جو آپ اپنے ارادے سے کہہ رہے ہیں اللہ سننے کی کوشش کریں بس سننے کی اپنے کیے ہوئے ذکر کو سننے میں مشغول رہنا اپنے ارادے سے ذکر کا کرنا یہ ذکر ہے اور اس ذکر کو سننا یہ مراقبہ ہے تو بس یہ 2-4 منٹ کے لیے توجہ کے ساتھ یہ کام کر لیں آپ
اللہ کی رضا کے لیے. یقیناً وہ ہم سے قریب ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم دور ہیں، ہم اپنے آپ کو سمیٹ کر اس طرف متوجہ ہیں. اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 یا رب ہمیں دل دے، یا رب ہمیں دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو، یا رب مجھے دل دے، یا رب مجھے دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو، اور دائمی رحمت کی تیری، اور دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، اور دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتون، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا ومن الماء البارد، اللهم فكما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم انفعنا بصالح زماننا وارزقنا الأدب معهم ولا تحرمنا بركتهم واجعلنا منهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔